السلام علیکم ایوری ون۔ ہم دن میں 5 بار اذان کی آواز سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان دینے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو چلیے جانتے ہیں اسی کے بارے میں۔ دنیا میں سب سے پہلے اذان دینے کی شروعات شہر مکہ سے ہجرت کے بعد شہر مدینہ سے ہوئی۔ اس سے پہلے دنیا میں کہیں بھی اذان پڑھنے کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے اذان کی شروعات کس طرح کی گئی؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ صورت اختیار کی جائے جس سے لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہو جائیں۔ کچھ صحابہ کرام بولے کہ ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا سنگ پھونکا جائے، کسی نے کہا اونچی جگہ پر آگ لگا کر روشن کیا جائے۔ سبھی صحابہ کرام مشورہ کر کے ابھی فیصلہ نہیں کیے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نیچے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم اس ناقوس کو بیچو گے؟ اس نے کہا تم اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس نے کہا میں تم کو اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان کلمات کو کہا کرو۔ پھر اس نے آخر تک اذان ایک خاص کیفیت کے ساتھ سکھائی، پھر کچھ دیر بعد تکبیر کا طریقہ بتایا۔ جب سویرا ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زید نے اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا یہ خواب حق ہے، جاؤ حضرت بلال کو بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم حضرت بلال کو بتا رہے تھے اور حضرت بلال بلند آواز سے اذان دے رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اذان کی آواز سنی تو فوراً اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بھی یہی خواب دیکھا جو انہوں نے کہا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس سلسلے میں آپ پر وحی کی گئی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ انسانوں میں سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان پڑھی تھی اور فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت بلال سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام ملک ہندوستان میں اترے تو آپ کو تنہا رہنے کی وجہ سے آپ پر وحشت طاری ہو گئی، تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک ہندوستان میں تشریف لائے اور پھر اذان پڑھی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہو گئی۔ اب سوال یہ آتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اذان پڑھی ہے؟ جی، خود پوری کائنات کے نبی ہوتے ہوئے، پوری کائنات کے سب سے خوبصورت ہوتے ہوئے ایک مرتبہ سفر کے دوران ظہر کی اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد انی رسول اللہ پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب دنیا کا کوئی فرزند اذان میں یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اذان کے لیے دنیا میں سب سے پہلے مینار کس نے بنوایا؟ دنیا میں جب اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے ایک مینار بنوایا اور مینار بنوا کر سب سے پہلے مینار پر اذان پڑھنے کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ کا انتخاب کیا اور انہی سے اذان پڑھوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مؤذن کتنے تھے؟ جب اذان کا سلسلہ بالکل پوری طرح سے قائم ہو گیا تو کچھ مؤذن چنے گئے، جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مؤذن 4 تھے۔ ان میں سے پہلے حضرت بلال حبشی تھے اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم جو مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے مؤذن رکھے گئے تھے، اور تیسرے حضرت سعد بن عائد جو مسجد کعبہ کے مؤذن تھے، اور چوتھے حضرت مہجورہ جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے مؤذن تھے۔ یہ چاروں مؤذن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص تھے۔ مؤذنوں میں کیا اذان اور تکبیر صرف امت محمدی کے لیے خاص حکم ہے؟ جی ہاں، اذان اور تکبیر صرف اور صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم، اور جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، ان سب کے امتی کے لیے حکم نہیں ہے۔ اذان پڑھنا کب سنت ہے؟ جب 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دینا سنت ہے، اور نماز جمعہ کے لیے جب جماعت کے ساتھ مسجد میں وقت پر نماز ادا کیا جائے تو ان کے لیے اذان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ہر حال میں اذان پڑھنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ امید ہے شارٹ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔